پہاڑ اور صحرا یہ اپنے اندر بہت سے راز چھپائے ہوئے ہیں، بہت سی مخلوقات کا یہ مسکن بھی ہے۔ کبھی سردیوں کی راتوں میں پہاڑوں میں گاڑی روک کر گاڑی سے نیچے اتر کر اس خاموشی کو محسوس کریں۔ آپ کو لگے گا کہ ابھی ابھی یہاں چہل پہل تھی جو آپ کے آ جانے سے رک گئی ہے، جیسے سب خاموش ہو گئے ہیں اور آپ کے جانے کے منتظر ہیں، اور آپ کے جانے کے بعد سب معمول پہ آ جائیں گے۔ کبھی گرمیوں کی چاندنی راتوں میں صحرا میں جائیں، وہاں پڑاؤ کریں اور رات کے کسی پہر آپ کو لوگوں کے بولنے کی آواز یا زیورات یا لوہے کی آواز، سردی کی خوشبو یا کچھ عجیب سا احساس، ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو دیکھنے سننے کو لازمی ملے گا۔ میرا بچپن کا دوست، میرا کلاس فیلو جعفر، اس نے 2004 میں ایک خیبر کار لی۔ ان دنوں پاکستان میں موبائل سروس عام ہو چکی تھی۔ صبح کے وقت مجھے اس کی کال آئی کہ تیار رہو، موسم بارش والا ہے، کہیں چلتے ہیں۔ ہم دونوں اس وقت گریجویشن کر چکے تھے۔ خیر کچھ دیر تک وہ اپنے 3 کزنز کے ہمراہ میرے پاس تھا۔ ناشتہ اور چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر ہم روانہ ہو گئے۔ موسم سرد تھا، دسمبر کے بے موسمی بارش خن کی بڑھا دی تھی۔ ہمارے شہر سے باہر جنوب کی طرف نکلتے ہی ریگستان کے ٹیلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جس علاقے کی طرف جانے لگے تھے، اس علاقے کا نام جام صدا تھا۔ ہم سب پہلی مرتبہ وہاں جا رہے تھے۔ طے یہی پایا تھا کہ راستہ تو معلوم نہیں، مگر پوچھتے پوچھتے ہم وہاں پہنچ جائیں گے۔ جعفر کی معلومات کے مطابق جام صدا میں 80 پنوں کی اولاد رہتی ہے، اور آج بھی ان کا ذریعہ معاش اونٹ ہیں جن کی وہ پرورش کرتے ہیں اور ان کا دودھ شہر تک پہنچاتے ہیں۔ جام صدا شہر سے تقریباً 50 میل دور بالکل ٹیلوں میں چھپا ہوا ہے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی پھر شروع ہو گئی تھی اور تیز ہوا بھی۔ گاڑی کے شیشے چڑھائے ہیٹر کی گرم ہوا سے محفوظ ہوتے ہوئے ہم خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سڑک سنسان تھی، ارد گرد بس ٹیلوں کے علاوہ کوئی اور درخت یا آبادی نہ تھی۔ سفر جاری تھا کہ آگے آرمی کی چیک پوسٹ آ گئی۔ آگے راستہ بند تھا۔ چیک پوسٹ پہ موجود آرمی کے جوان نے ہمیں روک لیا اور اس برستی بارش اور موسم میں ادھر جانے کی وجہ پوچھی اور کہا کہ آگے بارڈر ایریا ہے، سویلینز کا جانا ممنوع ہے۔ ہم نے بتایا کہ ہم نے جام صدا جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ جام صدا جانے کا راستہ ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ واپس جائیں اور 6-7 کلومیٹر بعد بائیں سائڈ پر ایک کچی سڑک مڑے گی، وہ سیدھا جام صدا جاتی ہے۔ ہم نے شکریہ کہہ کر گاڑی واپس موڑ دی۔ اب ساری توجہ سڑک کی بائیں طرف تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی۔ گاڑی کا وائپر بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہم جام صدا جانے والی سڑک کے موڑ تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کو پختہ سڑک سے کچی سڑک پر جیسے جعفر نے اتارا، اس کا ایک کزن شاہ نواز بولا، ریتلا اور کچا راستہ ہے، کیا گاڑی آسانی سے یہ راستہ طے کر پائے گی؟ جعفر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بڑی آسانی سے کر لے گی، نہیں تو تم ساتھ ہی ہو، جہاں رک جائے گی تم دھکا لگا دینا۔ یوں ہی گپ شپ میں سفر جاری رہا۔ کئی موڑ آئے جہاں راستہ 2 یا 3 سمت جاتا تھا اور سمجھ نہ آتی تھی کہ کدھر مڑیں۔ اس ویرانے اور اس موسم میں کہ انسان تو دور کوئی پرندہ بھی نظر نہیں آ رہا، کس سے صحیح سمت پوچھیں؟ بس سڑک کے اندازے سے گاڑی اسی سمت لگا دیتے۔ بارش کی وجہ سے ریتلی زمین پختہ سڑک سے بھی زیادہ ہموار اور مضبوط ہو چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بارش کی وجہ سے نارمل تھی۔ جعفر کی معلومات کے مطابق اس راستے پر 3 رنڈیر آئیں گے، پھر جام صدا گاؤں آئے گا۔ آپ میں سے جو لوگ ریتیلے علاقے میں سفر کر چکے ہیں وہ رنڈیر خطے سے بخوبی واقف ہوں گے۔ یہ وہ زمین ہوتی ہے جو قدرتی طور پر ٹیلوں سے خالی ہوتی ہے اور کئی 100 میٹر تک بھی بعض اوقات پھیلی ہوتی ہے اور اتنی مضبوط اور ٹھوس کہ جہاز بھی وہاں اتارے دیں تو نہیں ٹوٹتی۔ ہم دوسرا رنڈیر کراس کر چکے تھے۔ بارش کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو چکا تھا۔ ارد گرد اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ سامنے کافی اونچا ٹیلا تھا اور اس سے پہلے ایک سڑک دائیں اور ایک بائیں مڑ رہی تھی۔ موڑ پہ درست سمت مڑنے کے لیے جعفر نے گاڑی کی رفتار مزید آہستہ کی تو بائیں طرف کا منظر بتا رہا تھا کہ سامنے بازار ہے۔ جعفر نے گاڑی بائیں صرف موڑ دی۔ تقریباً 10-15 دکانیں ہوں گی بازار میں۔ دکانیں کھلی ہوئی تھی مگر بارش کی وجہ سے کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلی دکان پہ ہی جعفر نے گاڑی روک دی۔ دکان سادہ سی تھی۔ ایک لمبا تڑنگا آدمی دکان کے سامنے بنے چھپڑے کے سائے میں جلیبیاں بنا رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے جعفر نے کہا، چاچا یہ جام صدا ہے؟ اس بندے نے اپنا کام چھوڑ کر گاڑی کے پاس آ کر کہا کہ نہیں، وہ کچھ منٹوں کے سفر پر آئے گا۔ جعفر نے شکریہ کہہ کر گاڑی آگے روانہ کر دی۔ دائیں بائیں دیکھنے پر پتہ چلا کہ زیادہ دکانیں مٹھائی ہی کی ہیں۔
اور دکانوں کے پیچھے کئی مکان بھی بنے ہوئے ہیں اور دکاندار اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ 1 منٹ بعد دکانیں اور آبادی پیچھے رہ گئی۔ جعفر کا کزن شاہ نواز بولا، یار رک کر چائے ہی پی لیتے ہیں۔ جعفر نے کہا، بس منزل پاس ہی ہے، وہیں بیٹھیں گے۔ آگے 2 راستے تھے۔ جعفر نے دائیں سائڈ پر سڑک کے حساب سے گاڑی موڑ دی۔ 10 منٹ سفر کر کے سامنے وہی بازار اور دکانیں پھر آ گئیں جو پیچھے چھوڑ کر گئے تھے۔ ہم حیران تھے۔ جعفر ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سڑک گھوم کر ادھر ہی واپس آتی ہے۔ اتنی دیر میں ہم پہلی دکانوں کے آگے سے گزرے۔ دکاندار نے ہمیں دیکھ کر اشارہ کیا۔ جعفر نے اس کو اشارہ کرتے دیکھ کر گاڑی نہ روکی اور کہا، یار جانتا ہوں سڑک گھوم کر ادھر ہی آتی ہے۔ دکانیں کراس کر کے آگے موڑ پر پہنچ کر جعفر نے گاڑی بائیں طرف موڑ دی اور رفتار تیز کر دی۔ کوئی 15-20 منٹ کے سفر کے بعد گھوم گھام کر ہم واپس اسی بازار آ نکلے۔ اس بار ہم سب جعفر پر غصہ بھی کر رہے تھے کہ رک کر اچھے طریقے سے ایک ہی بار راستہ کیوں نہیں پوچھ لیتے۔ جعفر نے گاڑی اسی دکان پر روک دی۔ دکاندار اب بھی اپنے کام میں مصروف جلیبیاں نکال رہا تھا۔ جعفر اور میں اتر کر دکاندار کے پاس گئے، اسے سلام کیا۔ اس نے مسکراہٹ سے سلام کا جواب دے کر کہا، میں تمہیں واپس آتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ گول چکر کھا کر تم واپس آ گئے ہو، اس لیے اشارہ کر دیا تھا، مگر تم رکے نہیں۔ پہلے سب دوستوں کو بلاؤ، سردی لگ رہی ہوگی، گرم جلیبیاں کھاؤ۔ ہم نے کہا، نہیں، ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے، موسم خراب ہے اور ہمیں واپس بھی جانا ہوگا، تو برائے مہربانی آپ راستہ سمجھا دیں۔ وہ ہنس دیا اور بولا، خیر تمہاری مرضی، اب نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، سیدھا جانا۔ ہم نے کہا، مگر سیدھا تو کوئی راستہ ہی نہیں جا رہا۔ تو وہ بولا، جا رہا ہے، مگر تم نے غور نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے پیچھے دیکھا اور بولا، بس جاؤ اب۔ ہم نے پیچھے دیکھا تو سامنے والا دکاندار اپنی دکان میں بیٹھا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور روانہ ہو گئے، اور موڑ پر پہنچے تو واقعی موڑ پر موجود ٹیلے کے پیچھے ایک راستہ نکل رہا تھا۔ ہم اس راستے پر ہو لیے۔ آگے رنڈیر شروع ہو گیا اور 5 منٹ بعد ہمیں سامنے اونٹ کھڑے نظر آنے لگے، جو کہ 100-200 سے بھی زیادہ ہوں گے۔ 40-50 کچے پکے گھروں پر مشتمل جام زدہ بستی ہمارے سامنے تھی۔ بالآخر ہم جام زدہ پہنچ گئے تھے۔ وہاں اونٹوں کے پاس ایک لکڑی اور تنکوں سے بنی جھونپڑی میں 2 بندے بیٹھے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گاڑی وہاں روکی اور اتر کر ان سے جا ملے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک یوسف خان نامی بندے کے مکان میں بیٹھے سامنے رکھی آگ اور اونٹنی کے گرم دودھ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جام صدا والے بہت مہمان نواز تھے، کافی لوگ ہمیں آ کر ملے۔ ہمیں اونٹ کے گوشت کا کھانا کھلایا گیا تھا۔ کھانا سادہ تھا مگر بے انتہا لذیذ تھا۔ چائے کے لیے انہوں نے معذرت کی کہ وہ چائے نہیں پیتے، اس کے بدلے اونٹنی کا دودھ دوبارہ پلایا گیا۔ بہت گپیں لگائی گئیں، اثر ہونے والی تھی۔ ہم نے اجازت مانگی۔ کچھ دیر کے اصرار کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی۔ شاہ نواز بولا، آپ کی یہ مہمان نوازی یاد رہے گی، سب اچھا تھا، بس چائے نہیں ملی۔ آج کی چائے ادھار رہی، مگر میں اس موسم میں چائے پیے بنا نہیں جاؤں گا۔ آگے جو 5 منٹ بعد بازار ہے، وہاں سے تو لازمی مل جائے گی نا چائے۔ شاہ نواز کی بات سن کر یوسف خان نے کہا، کون سا بازار؟ میں نے کہا، وہ جو 5 منٹ کے سفر پر ہے، ادھر سے آتے رنڈیر کے شروع میں ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ یوسف خان بولا، نہیں ادا، یہاں کوئی بازار نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی بستی نہیں، اور جس جگہ کا تم کہہ رہے ہو وہ تو 3 راستوں والا موڑ ہے، اور وہاں کوئی بازار تو کیا، ایک دکان بھی نہیں ہے، سنسان جگہ ہے وہ۔ بلکہ اس جگہ سے گزرتے ہوئے اکثر ہمارے اونٹ بھاگ پڑتے ہیں، اور ہمارے ہاں اس جگہ کو بھاری یعنی آسیبی سمجھا جاتا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یوسف کی بات سن کر ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جعفر بولا، یوسف خان ڈراؤ تو نہیں یار، ہم آج آتے ہوئے وہاں رکے ہیں اور رک کر تمہاری بستی کا راستہ بھی پوچھا ہے۔ یوسف خان بولا، بھائی مجھے کیا ضرورت ہے مذاق کی، سچ میں وہاں کچھ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے حیرانی اور پریشانی سے ان کو الوداعی سلام کیا اور روانہ ہو گئے۔ جام زدہ آبادی سے نکلتے ہی شاہ نواز بولا، مذاق کر رہے تھے اور تم لوگ ڈر گئے۔ جعفر تم گاڑی روکنا بازار میں، چائے پی کر ہی جاؤں گا میں تو۔ عجیب سی کیفیت میں ہم رنڈیر تک پہنچ گئے۔ بارش ابھی بھی جاری تھی، گاڑی میں خاموشی تھی، بس وائپر کی آواز آ رہی تھی۔ رنڈیر ختم ہوا اور اب سامنے ٹیلے والا موڑ تھا۔ ہم سب خاموش دھڑکتے دل کے ساتھ یوسف خان کی بات جھوٹی ہونے کے منتظر تھے۔ ٹیلا آیا اور گاڑی نے موڑ کاٹا۔ جعفر نے گاڑی کی بریک لگا دی۔ سڑک بالکل سنسان تھی، نہ کوئی بازار، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی دکان۔ حیرت سے ہم سب کی بولتی بند تھی۔ میں حیران اور پریشان تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے خود یہاں رک کر دکاندار سے بات کی تھی،
बाजार और दुकानें देखी थी। हम सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि शाहनवाज ने घबराई हुई आवाज में कहा, वो देखो। सबने शाहनवाज को देखकर इधर देखा जहां शाहनवाज ने इशारा किया था। शाहनवाज की साइड पर बाहर सड़क के साथ टीले पर सफेद कपड़ा बिछा हुआ था और इस पर चाय की केतली और कप पड़े थे। जाफर ने गाड़ी को स्पीड दे दी थी। हम मुड़ मुड़कर वापस देख रहे थे। बारिश की वजह से पीछे शीशे पर धुंधलाहट बहुत ज्यादा थी, इसलिए पीछे का मंजर देख पाना नामुमकिन था। वो रास्ता कैसे तय पाया, रंडेर कैसे गुजरे, कब रेतीली जमीन खत्म हुई और पक्की सड़क शुरू हुई, कोई अंदाजा न था। बस यही दुआ थी कि अल्लाह की जात हमारी हिफाजत फरमाए। पक्की सड़क पर आकर जाफर ने गाड़ी की स्पीड बहुत हद तक बढ़ा दी थी। शहर आकर हम सब ने सुकून का सांस लिया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ अरसा ये वाकया दिमाग में अपना खौफ पैदा करता रहा और फिर बाद में बस वाकये की हद तक और याद बनकर रह गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल डर की दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।